المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم نے الحمدللہ منظومۃ الزمزمی کی تیسری عقد کا مطالعہ اختتام ہونے والا ہے الحمدللہ۔ تو تیسری عقد کا جہاں تک تعلق ہے تو اس باب میں ناظم رحمہ اللہ نے قرآن مقدس کی ادائیگی کے حوالے سے جو مختلف مباحث ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس یعنی باب کا جو موضوع ہے وہ الوقف والابتداء، یعنی قرآن مقدس کی تلاوت کرتے وقت وقف کہاں کیا جائے اور کیسے کیا جائے، ابتدا کیسے کی جائے اور کہاں کی جائے، اس کے حوالے سے ناظم رحمہ اللہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو جہاں تک الوقف کا تعلق ہے ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو ابھی تک پڑھا ہے۔ جہاں تک وقف کی مختلف صورتوں کا تعلق ہے تو ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ وقف کی قسمیں جو مختلف اعتبارات سے ہمارے سامنے آتی ہے، ان میں وقف کی ایک قسم ہے الوقف باعتبار احوال القاری، یعنی قاری کے احوال کے اعتبار سے قاری وقف کیوں کر رہا ہے۔ اس کی ہم نے بنیادی طور پر 4 قسمیں پڑھی تھیں، جس میں ہم نے پڑھا تھا الوقف الاضطراری، الوقف الانتظاری، الوقف الاختباری اور الوقف الاختیاری۔ اس کے بعد ہم نے وقف اختیاری کی 4 مزید قسمیں پڑھی تھی تو وہ الحمدللہ تفصیل سے آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیفیت الوقف، ایک تو ہے وقف کہاں کرنا ہے، اس کے بعد وقف کیسے کیا جائے گا، تو کیفیت الوقف کے حوالے سے یہاں پر وقف بالاسکان، وقف بالروم اور وقف بالاشمام، ان تینوں یعنی مباحث کو ہم نے یہاں تفصیل سے پڑھا۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے وقف کے حوالے سے اس باب کی آخری بحث کا مطالعہ شروع کیا تھا، وہ ہے وقف موافق رسم، یعنی قرآن مقدس کی جو رسم ہے، رسم الخط جو ہے قرآن مقدس کا، اس کی اتباع میں، اس کی موافقت میں وقف کہاں کیا جائے اور کیسے کیا جائے، اس کے مختلف گوشوں پر ناظم رحمہ اللہ اس باب میں روشنی ڈال رہے ہیں۔ تو یاد دہانی کے طور پر میں دوبارہ یاد دلاؤں کہ آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل اور تفصیل طلب موضوع ہے، اور جہاں تک علم القراءت کا تعلق ہے یہ پریکٹیکل موضوع ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی بات تھیوریٹیکلی آپ کو بیان کر دی گئی تو آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا، اس کے بعد کسی چیز کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح علم القراءت کا جہاں تک تعلق ہے اس کی کچھ بنیادوں کا تو ہم یہاں تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ علم بنیادی طور پر ماہر قراء سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ مشق کا، تدریب کا تقاضا کرتا ہے کہ کسی ماہر کے پاس انسان زانو تلمذ اختیار کرے اور ان قراءت کے اس علم کو حاصل کرے۔ یہاں پر علم القراءت کی جو ہم مختلف ڈائمنشنز پڑھ رہے ہیں، اس کا ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے
کہ مسلمانوں کے سامنے, طالب علم کے سامنے یہ بات واضح طور پر آ جائے کہ قرآن مقدس کی حفاظت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے امت سے کتنا عظیم کام لیا ہے. یہاں ایک ایک لفظ, ایک ایک حرکت کے حوالے سے علماء نے کتنا زیادہ مضبوط اور کتنی مضبوط بنیادوں پر کام کیا ہے. تو بہرحال یہاں پر جو ہمارا موضوع ہے وقف موافق رسم کا بیان, اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بات سمجھائی تھی کہ کسی لفظ کو لکھنے کے ایک سے زائد طریقے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ہم نے پچھلے درس میں بھی کچھ مثالوں کا یہاں تذکرہ کیا تھا, آج بھی انشاءاللہ کریں گے. تو قرآن پاک کو لکھنے کا ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, جسے ہم کہتے ہیں رسم عثمانی, یعنی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی خلافت کے زمانے میں صحابہ کے اجماع کے ساتھ مسلمانوں نے قرآن مقدس کو لکھنے کا ایک طریقہ اختیار کیا اور جس کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے. تو اس رسم کو, قرآن پاک کے اس طریقے کو لکھنے کو ہم اصطلاحی طور پر کیا کہتے ہیں؟ رسم عثمانی. اب رسم عثمانی میں کس لفظ کو کیسے لکھا گیا, کیوں لکھا گیا, تو اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کا براہ راست تعلق قرآن پاک کے وقف کرنے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو وقف موافق رسم کا جہاں تک تعلق ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی کتابت کے موافق وقف کرنے کو وقف موافق رسم کہتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ تو اس کے بعد ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اس پر تو قراء کا اتفاق ہے کہ رسم عثمانی میں قرآن مقدس جیسے لکھا گیا ہے اسی اعتبار سے جو لفظ جہاں پر مکمل کیا گیا وہاں پر ہی وقف کرنا ہے. اب بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر رسم کے خلاف یعنی مخالفت میں قراء وقف کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, اس کا تذکرہ بھی آ چکا ہے. تو اس کا میں نے یہاں پر بات عرض کی تھی کہ رسم عثمانی کے خلاف جو وقف کیا جاتا ہے اس کی ہمارے پاس بنیادی طور پر 5 قسمیں بنتی ہیں. ایک ابدال. ابدال سے کیا مراد ہے کہ لفظ کو آخر پر کسی دوسرے لفظ سے بدلا جائے, جس کی ایک قسم ہم نے بیان کی تھی کہ جب ہمارے پاس تنوین ہوتی ہے فتحہ والی, تو ہم مثال کے طور پر اختتام کریں گے ان اللہ کان علیما, ہمیں پڑھنا تھا حکیمن, تو یہاں پر تنوین کے ساتھ نون کی آواز واضح آئے گی. لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ان اللہ کان علیما حکیما, یعنی ہم نون کی آواز کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی رسم عثمانی کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر تنوین لگی ہوئی ہے, حکیمن لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی رسم کے مطابق ہمیں پڑھنا تھا حکیمن, ان اللہ کان علیما حکیمن. بات سمجھ آئی؟ لیکن جب ہم وقف کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر ابدال سے کام لیتے ہیں, یعنی تنوین کو ہم الف کے ذریعے سے بدل دیتے ہیں, ان اللہ کان علیما حکیما. تو یہ ایک صورت ہے. تو اس کے بعد جو اور ایک بات ہے حذف کا طریقہ. یعنی حذف سے کیا مراد ہے کہ علم القراءت میں جب ہم کسی حرف پر, کسی لفظ پر وقف کرتے ہیں تو وہاں پر کبھی کبھار ہم کسی حرف کو حذف کر دیتے ہیں قراءت میں. مثال کے طور پر جیسے کہ لفظ ہے وَكَعَيِّن, یہ قرآن میں متعدد جگہ پر آیا ہے. تو اس میں جہاں تک امام بصری کا تعلق ہے وہ اس میں یا پر اختتام کرتے ہیں, وَكَعَيْ وَكَعَيْ. اس کی مختلف جو صورتیں ہیں وہ ہم آج پڑھیں گے. بات صرف یہ سمجھانے کی ہے کہ یہاں پر وہ وَكَعَيْ پر وقف کرتے ہیں, اور باقی قراء کا جہاں تک تعلق ہے وہ رسم کی موافقت میں وَكَعَيِّن پر مکمل طور پر وقف کرتے ہیں. تو رسم عثمانی کی مخالفت مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی میں یہاں متعدد بار سمجھا چکا ہوں کہ اختلاف کا ہمارے ذہنوں میں ایک منفی تصور پایا جاتا ہے. اختلاف سے مطلب تضاد ہونا لازماً نہیں ہوتا. جب میں یہاں لفظ استعمال کر رہا ہوں رسم عثمانی کی مخالفت, تو یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ قراء رسم عثمانی کا کوئی اعتبار نہیں کرتے, نہیں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بظاہر دکھتا ہے کہ رسم عثمانی کے مخالفت میں ہے, لیکن وہ قواعد کے مطابق کیا جاتا ہے. خواہ مخواہ کوئی قاری کوئی چیز اختیار نہیں کرتا, اس کے اپنے قواعد ضوابط ہیں. اختلاف سے مراد ہے علمی تنوع, یعنی ڈائیورسٹی, کہ کیسے کیا جاتا ہے یہ معاملہ. تو بہرحال یہاں پر ایک تو تھا ابدال, اور تھا دوسرا حذف, اور تیسرا ہے
الفصل والقطع، یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ قرآن مقدس میں جو کچھ الفاظ آئے ہیں رسم عثمانی میں اس کو لکھنے کا کوئی طریقہ اختیار کیا گیا۔ مثال کے طور پر اس کے بعد جو ہماری مثال ہے اس کو دیکھیں کہ قراء کے یہاں تو دیکھیں اصولی بات یہ ہے کہ قراء کے یہاں اتفاق ہے کہ لفظ کو ویسے ہی پڑھا جائے گا جیسے کہ رسم عثمانی میں لکھا گیا ہے۔ اگر وہاں کوئی لفظ جوڑ کر لکھا گیا ہے ہم جوڑ کر پڑھیں گے، اگر کوئی لفظ فصل کے ساتھ علیحدہ علیحدہ لکھا گیا ہے اس کو ہم علیحدہ پڑھیں گے۔ لیکن کچھ الفاظ میں 3 الفاظ یہ ہیں، 3 کلمات جہاں پر اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ما استفہامیہ، ٹھیک ہے، ما کی بہت ساری قسمیں ہیں، آپ نے پڑھی ہوں گی عربی لغت میں، تو ایک قسم ہے ما استفہامیہ۔ مثال ہم پوچھتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مقدس میں جو ما استفہامیہ ہے اس کے بعد لام جارہ یعنی حرف جر جو آپ پڑھتے ہیں، باؤ تاؤ کافو لام، لام جو حرف جر ہے، اگر ما استفہامیہ کے بعد حرف جر لام آ جائے اس کو لکھنے کی الگ الگ صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس کو میں لکھ سکتا ہوں، میں ما کو الگ لکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور لام کو الگ لکھ سکتا ہوں، مالی، ٹھیک ہے۔ آیت ہے مالی حاضر رسول، اس رسول کا کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک طریقہ یہ ہے کہ میں ما کو علیحدہ لکھوں اور لام کو علیحدہ لکھوں۔ دوسرا طریقہ جو یہاں پر رسم عثمانی میں اختیار کیا گیا، فمالی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں فمالی اس کو ایک ساتھ لکھا گیا، ایک ہی لفظ کے طور پر لکھا گیا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں یہاں پر ما کو میں علیحدہ پڑھ رہا ہوں، لام کو علیحدہ پڑھ رہا ہوں، لیکن یہاں پر رسم عثمانی میں جو اختیار کیا گیا یہاں پر مالی کو ایک ہی ساتھ لکھا گیا ہے، اس میں فصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح مالی حاضل کتاب، یا اور ایک مثال ہے مالی حاضر رسول، سورہ فرقان کی آیت، سورہ معارج کی فمال الذین کفروا۔ تو یہ سب جو ہیں ان میں جہاں تک امام بصری کا تعلق ہے وہ ما پر وقف کرتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسم عثمانی ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم یہاں پر فمالی کو پورا پڑھیں، فمالی ہؤلاء القوم، ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے فمالی ہؤلاء القوم، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن امام بصری رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، وہ ما پر وقف کرتے ہیں، اور جہاں تک امام کسائی کے علاوہ باقی قراء کا تعلق ہے وہ لام پر وقف کرتے ہیں۔ وہ کیسے وقف کریں گے؟ اگر وہ یہاں رکنا ہوگا وہ پڑھیں گے فمالی، فمالی، امام کسائی کے علاوہ جو باقی قراء ہیں وہ فمالی پورا پڑھیں گے، اور جہاں تک امام بصری کا تعلق ہے وہ ما پر وقف کرتے ہیں، فما لہؤلاء القوم، یا فمالی فمالی حاضل کتاب، مالی حاضل کتاب، ما لی حاضر رسول، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم موضوع کیا ہے؟ قطع، قطع سے کیا مراد ہے؟ رسم عثمانی میں جو الفاظ علیحدہ لکھے گئے ان کو علیحدہ پڑھا جائے گا، جن کو ایک ساتھ لکھا گیا ان کو ایک ساتھ لکھا جائے گا۔ اب بعض قراء ہیں جو رسم کی موافقت میں پڑھتے ہیں اور بعض قراء ہیں جو رسم کی مخالفت میں پڑھتے ہیں، تو یہاں پر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ امام بصری ما پر وقف کرتے ہیں اور امام کسائی کے علاوہ باقی سارے قراء جو ہیں وہ لام پر وقف کرتے ہیں، اور امام کسائی کا جہاں تک تعلق ہے وہ ما پر وقف کرنا بھی جائز مانتے ہیں اور لام پر بھی وقف کرنا جائز مانتے ہیں۔ اور یہ اختلافات کی جو انواع ہے اس کی جو سورس ہمارے پاس ہے، قراء کے اس کام کو، ان اختلافات کو جو نقل کیا گیا ہے وہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، امام شاطبی رحمہ اللہ کی جو کتاب معروف ہے متن الشاطبیہ کے نام سے، تو اس میں انہوں نے ان اختلافات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر معاملہ کیا ہے؟ ائمہ قرات کے نزدیک یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو کلمات مصاحف عثمانیہ میں مقطوع ہیں ان میں سے ہر ایک پر وقف ہو سکتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ جن الفاظ کو علیحدہ علیحدہ لکھا گیا ہے ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جا سکتا ہے، سوائے 3 الفاظ میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک تو ہے اس میں ما استفہامیہ کے بعد اگر لام جا رہا ہے، دوسرا ہے الیاسین، ٹھیک ہے،
یہ قرآن میں ایک ہی مثال ہے، اس کے بعد اس کی اور کوئی مثال نہیں ہے۔ جہاں تک الیاسین کا تعلق ہے تو اس کو پڑھنے اس کی دو قراتیں ثابت ہیں۔ جب میں کہتا ہوں قراتیں ثابت ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ پورا موضوع ہونا چاہیے کہ قرات کو قبول کرنے کی کون کون سی شرائط ہمارے پاس موجود ہیں۔ دیکھیں میں اس کو دکھنے میں تو الیاسین بھی پڑھ سکتا ہوں، آلی یاسین بھی پڑھ سکتا ہوں، الیاسین بھی پڑھ سکتا ہوں، الیاسین بھی پڑھ سکتا ہوں، انسان کچھ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن قرات قبول کون ہوگی، اس کی کیا کیا شرائط ہیں وہ ہم نے الحمدللہ تفصیل سے پڑھی ہوئی ہیں۔ اب جہاں تک اس لفظ کا تعلق ہے، قرات کے جو قبولیت کے معیارات ہیں اس کے اعتبار سے اس لفظ کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں جو ثابت ہیں۔ ایک ہے الیاسین، دوسرا ہے آلی یاسین، الیاسین اور آلی یاسین۔ اب یہاں پر رسم عثمانی میں ال کو علیحدہ لکھا گیا اور یاسین کو علیحدہ لکھا گیا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی رسم عثمانی کی خوبی ہے۔ دیکھیں اس کو ایک ساتھ ملا کر لکھا جا سکتا تھا، لام کو جو مقطوع بنایا گیا ہے علیحدہ، اس کے ذریعے سے احتمالاً، بات یاد آ رہی ہے، ہم نے کہا تھا کہ رسم عثمانی قرات کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ رسم عثمانی کی مطابقت میں ہو ولو احتمالاً، چاہے احتمالاً ہی ہو۔ تو پچھلے مباحث جب تک ذہن میں اچھے سے نہیں ہوں گے شاید یہ بات سمجھنا مشکل ہوگی۔ تو یہاں پر رسم عثمانی میں جو طریقہ اختیار کیا گیا اس میں الیاسین کی پڑھنے کی گنجائش بھی ہے اور آل یاسین پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں دو طریقے ہیں اسی لیے تمام مصاحف میں مقطوع لکھا گیا ہے۔ مقطوع مطلب الف لام کو علیحدہ لکھا گیا اور یاسین کو علیحدہ لکھا گیا۔ تو یہاں پر کیا ہے، اگر ہم آلی یاسین پڑھیں، آلی یاسین، آل مطلب یاسین کے اہل و عیال، تو یہاں پر اس صورت میں آل پر وقف اگر کیا جائے تو یہ موافق رسم ہوگا کیونکہ یہ دو کلمے مانے جائیں گے۔ دیکھیں ایک صورت ہے الیاسین اگر ہم پڑھتے ہیں پھر یہ ایک ہی کلمہ ہے، دو نہیں ہے۔ اگر ہم آلی یاسین پڑھ رہے ہیں تو پھر دو کلمات ہیں، آپ آلی پر وقف بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ تو فرماتے ہیں الیاسین، اس صورت میں یہ ایک کلمہ ہے جس کا قطع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اصول کیا ہے، اگر کوئی لفظ رسم عثمانی میں ایک لفظ کے طور پر مانا گیا اس کو آپ بیچ میں نہیں روک سکتے۔ مثال کے طور پر ہمیں پڑھنا ہے حکیمہ، ٹھیک ہے، ہم حکی نہیں پڑھ سکتے اور ماں الگ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ بولیں گے میں وقف کروں گا، میں کروں گا وقف ایسے ان اللہ کان علی، پھر مان علیحدہ سے، ایسے وقف نہیں ہو کیونکہ یہ لفظ ایک ہی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ علی من دو الفاظ نہیں ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے، اس کو آپ بیچ میں نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طرح یہاں پر اگر ہم مانیں کہ الیاسین ایک ہی لفظ ہے تو آپ ال پر وقف نہیں کر سکتے، آپ کو الیاسین پورا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسرا طریقہ ہے اگر آپ آل یاسین والی قرات کو پڑھ رہے ہیں تو آپ آل پر وقف کر سکتے ہیں کیونکہ پھر یہ دو مقطوع الفاظ مانے جائیں گے، آل علیحدہ لفظ ہے اور یاسین علیحدہ لفظ ہے۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ اگر ہم اسے آل یاسین مانیں اس صورت میں آل پر وقف موافق رسم ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دو کلمے ہیں، اور اگر الیاسین مانا جائے اس صورت میں یہ ایک کلمہ ہے جس کا قطع کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ رسماً منفصل ہے، یعنی ہے تو یہ لکھنے میں علیحدہ لیکن جب آپ قرات میں پڑھ رہے ہیں الیاسین تو اس کو ایک ہی لفظ مانا جائے گا، اس صورت میں قطع کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد جو اور ایک مثال، یعنی ایک کیا آئی، ما استفہامیہ کے بعد کیا اگر آئے، لام جارہ، فما لہذا الرسول، ٹھیک ہے، وہاں پر ما پر بھی وقف بعض قرہ کرتے ہیں، بعض مالی پورا وقف کرتے ہیں اور بعض دونوں وقف کو جائز مانتے ہیں۔ الیاسین کا جہاں تک تعلق ہے اس کی دو قراتیں ثابت ہیں، ایک الیاسین اور دوسرا آل یاسین۔ اگر آپ الیاسین مانتے ہیں وہ قرات پڑھ رہے ہیں تو آپ الیاسین کو بیچ میں کاٹ نہیں سکتے، آپ ال علیحدہ اور یاسین علیحدہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور اگر آپ اسے مقطوع دو الفاظ آل یاسین، آل کو الگ مان رہے ہیں یاسین کو الگ مان رہے ہیں تو آپ آل پر وقف کر سکتے ہیں، وہ وقف موافق رسم ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ اور تیسرا جو لفظ ہے وہ کیا ہے، سورۃ القصص میں آیا ہے
وَيْ كَأَنَّ وَيْ كَأَنَّ. تو یہ کیا اصل میں ہے؟ یہ ہے وَيْلَ کا عرب استعمال کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم کشمیری میں کہتے ہیں چھنی ناس کہتے ہیں نا, تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ تمہاری ناک کٹ جائے, یعنی یہ تنبیہ یا کبھی کبھار مختلف اسلوب بد دعا کے بھی ہوتے ہیں, کبھی تعجب کے اسلوب ہوتے ہیں. اسی طرح عرب جب کہتے ہیں ویلک تو اس میں بھی مختلف ایسی صورتیں بنتی ہیں. اب اس ویلک کو لکھنے کے مختلف صورتیں ہیں, مختلف لغات ہیں اس کے. کبھی ویلک کا پورا کہا جائے گا, کبھی وی کہا جائے گا, کبھی وی کا کہا جائے گا. یہ مختلف لغات ہیں اس لفظ کو پڑھنے کی. تو اب جہاں تک یہ لفظ آیا ہے اس پر تمام ہی قراء پورے کلمے پر موافق رسم وقف کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہے اصل میں وائی ہے الگ, بات اچھے سے سمجھے, ویل کا اصل میں لفظ ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو اختیار کیا گیا ہے یہ وائی ہے اور کا ہے, ویلا کا, ویلا کاف ضمیر کی, ٹھیک ہے, اور نون تاکید کے لیے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہے, اب اس میں بعض قراء یہ ہے یہ اس ایک لفظ کو اس کو ایک ہی لفظ مان کر چلتے ہیں. وائی کا انا پورا ایک لفظ, اسی لیے جب وقف ہوگا تو بیچ میں نہیں کر سکتے. جیسے میں نے الیاسین کے حوالے سے بات کی کہ اگر آپ الیاسین کو ایک لفظ مانتے ہیں تو ال پر وقف نہیں کر سکتے. اگر آپ آل یاسین والی قرات پڑھ رہے ہیں, آل کو علیحدہ سے اور یاسین کو علیحدہ سے پڑھ سکتے. اسی طرح وائی کا انا, اس میں تمام قراء کا مذہب یہی ہے کہ یہ ایک ہی بطور ایک لفظ پڑھا جائے گا, کیونکہ رسم عثمانی میں اسے کیسے لکھا گیا ہے, ایک ساتھ ملا کر, وائی کا انا اس کو ایک ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے. البتہ امام کسائی رحمہ اللہ وائی پر وقف کرتے ہیں, وائی, اس کے بعد کا انا کو الگ سے پڑھیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ لغت ہے. میں نے کہا کہ وائی لکا جو لفظ ہے اس کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں, وائی لکا, وائی یا وائی کا, تینوں طریقے ہیں, ٹھیک ہے. امام کسائی رحمہ اللہ وائی پر وقف کرتے ہیں اور امام بصری رحمہ اللہ وائی کا کاف پر مخالف رسم وقف کرتے ہیں. رسم کی موافقت میں کیا وقف ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ موضوع بہت بکھرا ہوا موضوع ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا خلاصہ بیان کیا جائے. رسم کے موافق وقف کرنا ہو کیسے کریں گے؟ وائی کا انا پورا پڑھا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب امام کسائی کی قرات پر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کہاں پر وقف کریں گے؟ وائی پر. اگر آپ امام بصری کی قرات پر پڑھ رہے ہیں تو کہاں پر وقف کریں گے؟ وائی کا. تو ہم کہیں گے دو ہیں, ایک تو ہے موافق رسم, موافق رسم میں لفظ پورا پڑھا جائے گا وائی کا انا. اس کے بعد مخالف رسم, مخالف رسم میں وائی کو الگ سے پڑھا جائے گا یا وائی کا کو الگ سے پڑھا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے. تو ان سبھی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نظم کی طرف آئے. ناظم رحم اللہ فرماتے ہیں فی الحاء التی بالطاء رسما خلف, اس حاء میں جس کو رسم میں بطور تا لکھا گیا ہے. پچھلا درس, پچھلا جو ہمارا درس تھا وہ اس ایک شعر میں ہے. میں نے پچھلے درس میں بات کی تھی کہ جہاں تک تا مربوطہ کا تعلق ہے, تا مربوطہ گول تا, اس پر سبھی قراء وقف کرتے وقت تا کو ہا کے ساتھ بدل دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے کہا تھا القارعۃ مالقارعہ, آپ کو جب وقف کرنا ہے آپ کیسے وقف کریں گے؟ القارعۃ نہیں پڑھتے, مالقارعۃ نہیں پڑھتے, ہم کیا تا مربوطہ کو ہا کے ساتھ تبدیل کر دیتے. ابدال کا جو کہا گیا تھا پچھلے درس میں, ہم پڑھتے ہیں القارعہ مالقارعہ وما ادراک مالقارعہ, یعنی تا جو دکھنے میں تھی اس کو ہم نے ہا کے ساتھ تبدیل کر دیا. لیکن ہم نے اس کے بعد کہا تا, اس والے میں تو اتفاق ہے قراء کا کہ تا کو ہا کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا. اس کے بعد جو لمبی تا ہے ہم کہتے ہیں رحمت, اس میں جو لمبی تا کے ساتھ لکھا گیا اس میں کیسے وقف کیا جائے گا؟ تو بعض قراء نے یہ کہا کہ تا کو ہم تا پر ہی وقف کریں گے, رحمت, ٹھیک ہے. اور بعض قراء نے کیا کہا, ہم اس تا کو بھی ہا کے ساتھ بدلیں گے, رحمہ, ٹھیک ہے. اس کی مثالیں پچھلے درس میں تفصیل سے بات آ چکی ہے. رحمت, نعمت, امرأت, لعنت, سنت, کلمت, بقیت, قرت, فطرت, معصیت, یہ جو 11 کلمات ہیں تو ان کی جگہ
यानी कुर्रा के दो मसलक हैं। एक तो ये है कि इस ता को भी हम हा के साथ तब्दील करेंगे, रहमा पढ़ेंगे, नेअमा पढ़ेंगे, इमराह पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो अक्सर कुर्रा का वही मामला है, इस लंबी ता को ता के साथ पढ़ा जाएगा। इसकी तफसीर हम पिछले दर्स में पढ़ चुके हैं। इसी की तरफ नाजिम रहमुल्लाह इशारा फरमाते हैं, फिल हा, उस हा के मुतल्लिक हा तानीस अल्लती बित्ताई रस्मन, जिसको रस्म उस्मानी में बतौर ता इख्तियार किया गया है, खुल्फ, उसमें कुर्रा के दरमियान इख्तिलाफ तनव्वु, बात याद रखें, इख्तिलाफ जब लफ्ज़ आए तो डरे नहीं। इख्तिलाफ मतलब कि इसमें इल्मी बुनियादों पर दो तरीके हमारे पास साबित हैं। बात समझ आ रही है? किरात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, किरात के उस ज़ाबिते को याद रखना है। किसी को याद है? इमाम इब्न जज़री रहमतुल्लाहि तआला अलैह का शार जो हमने पढ़ाया था, कोई बता सकता है? याद करें फ़िलहाल। फरमाते फिल हा अल्लती बित्ताई रस्मन खुल्फ, उस हा को जिसे बतौर ता रस्म उस्मानी में लिखा गया है उसमें इख्तिलाफ है। वही का अन्ना लिल किसाई वक्फुर मिन हा अलल या, और फरमाते जहाँ तक लफ्ज़ वही का अन्ना का ताल्लुक़ है सूरतुल कसस के अंदर, तो फरमाते इसमें इमाम किसाई रहिमहुल्लाह का मौक़िफ़ क्या है, वो इसमें या पर वक्फ़ करते हैं। इससे पहले ये लग रहा था कुछ ख़तरनाक अल्फाज लिखे हुए हैं, देखें इसके बाद ये पूरा जो कहते हैं ना कि समंदर को कूज़े में बंद करना, ये एक बड़ा मौजू है, लेकिन इसको एक शार के अंदर जमा कर दिया। वाई का अन्ना लिल किसाई वक्फ़ु मिन्हा अलल या, और जहाँ तक वाई का अन्ना का ताल्लुक़ है, इमाम किसाई रहिमुल्लाह इसमें या पर वक्फ़ फरमाते हैं। व अबू अम्रिन अला काफिन लहा, और इमाम अबू अम्र बसरी रहिमुल्लाह वो कहाँ पर वक्फ़ करते हैं? काफ पर। व बाज़ुहुम कद हमला व वक़फ़ू बिलामिन, फरमाते हैं और बाज़ लोगों ने, बाज़ कुर्रा ने इस पूरे लफ्ज़ को वाई का अन्ना को पूरा पढ़ा मुवाफ़िक़ रस्म, या यहाँ पर मिसाल के तौर पर माल हाज़र रसूल, इसमें बाज़ कुर्रा ने माँ पर वक्फ़ किया, बाज़ ने लाम पर माली पूरा पढ़ा, बाज़ दोनों सूरतों को जायज़ माना। फरमाते हैं मा अदल मवाली, ये जो ये है माली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो फरमाते हैं कि इन्होंने इसको माली को पूरा पढ़ा, मा अदल मवाली, सिवाय मवाली। मवाली किसे कहा जाता है? हम पढ़ते हैं इक्रिमा मौला इब्न अब्बास, मवाली कहा जाता था जो आज़ाद करदा गुलाम हुआ करते थे। तो यहाँ पर जहाँ तक ताल्लुक़ है इमाम किसाई रहिमुल्लाह का, ये मवाली में से थे। मवाली मतलब कि ये आज़ाद करदा गुलामों में से थे, यानी कबीला था। इस्लाम ने जो गुलामों के हवाले से अजीम काम किया है, यहाँ तक कि एक ज़माना वो आया कि बतौर बाज़ाबिता एक बड़ी सल्तनत इस्लामी तारीख़ के अंदर जो इन्हीं आज़ाद करदा गुलामों की नस्ल सल्तनत चली। बता सकता है कोई? ममालिका, ममलूक जो हैं वो यही लोग थे। बहरहाल तो फरमाते इमाम किसाई रहिमुल्लाह वो चूँकि फ़ारसीयुल असल थे, फ़ारिस से ताल्लुक़ था, तो वो मवाली में से थे। और जहाँ तक अबू अम्र रहिमुल्लाह का ताल्लुक़ है, वो माजिन कबीला, माजिन से ताल्लुक़ जो कि अरब कबीला था। अब यहाँ पर नाजिम रहिमुल्लाह ने दोनों को मवाली करार दे दिया। मवाली माज़ल्लाह कश्मीरी लफ्ज़ नहीं है, तो ये मवाली उन्हीं को आज़ाद करदा गुलामों कहा जाता है। तो यहाँ तक यहाँ पर जहाँ अबू अम्र रहिमुल्लाह का ताल्लुक़ है, इनका ताल्लुक़ कबीला बनु माजिन से था जो अरब कबीला था। अब यहाँ पर मवाली दोनों को क्यों जमा कर दिया? तो इसे उलमा फरमाते हैं हाज़ा मिन बाबी तगलीब, यानी यहाँ पर यानी गलबा, चूँकि बाकी सारे कुर्रा तकरीबन वो खुल्लस अरब, खालिस अरब है, तो यहाँ पर असल में इन्हें इशारा करना इमाम किसाई की तरफ, इसीलिए इसी में आप अबू अम्र रहिमुल्लाह को भी शामिल कर दिया। ठीक है, तो फरमाते हैं कि जहाँ तक फमाली का ताल्लुक़ है, इसमें क्या है? इसमें माँ पर वक्फ़ किया, माली को पूरा पढ़ा गया, मा अदल मवाली, सिवाय किस किस के? इमाम अबू अम्र बसरी और इमाम किसाई रहिमुल्लाह के। फरमाते फ़अला मा वक़फ़ू, बस ए कुरान को पढ़ने वाले, ए तालिब इल्म, जहाँ पर इन कुर्रा ने वक्फ़ किया है, वशिबहि ज़ल मिसाली, और ऐसी ही दूसरी मिसालें, इन्होंने कुछ मिसालों का तज़किरा किया, वशिबहि ज़ल मिसाली नहवहु किफ़ू, तो उसी तरीके पर जैसे कि कुर्रा ने वक्फ़ किया है, ए कुरान को पढ़ने वाले तुम भी वैसे ही वक्फ़ करो। बात वही आई
کہ علم القراءت یہ ایک فن ہے جو ماہر قراء سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اوپر سے نیچے تک اس باب پر ایک نظر دوڑاتے ہیں، جو سارے مباحث تقریباً ہم نے 5-6 درس میں اس دروس میں پڑھا ہوا ہے اس باب کو۔ فرماتے ہیں والابتداء بحمز وصل قد فشا، حمزۃ الوصل کے ذریعے سے ابتدا ہونا یہ معروف ہے۔ وحکمہ عندہم کما تشاء، حکمہ میں ضمیر کہاں کی طرف لوٹتی ہے؟ نہیں بالکل غلط، بھول چکے ہیں آپ شاید۔ وحکمہ یعنی ای حکم الوقف، اور وقف کا حکم جو قراء کے نزدیک ہے وہ کیا ہے؟ من قبہن، وہ تقسیم ہوتا ہے الوقف القبیح، الوقف الحسن، الوقف التام، الوقف الکافی بحسب المقامی۔ فرماتے وبالسکون کف علی المحرکہ، اور محرک جو لفظ حرف ہوگا اس پر کیسے وقف کریں؟ بالسکون۔ 3 وقف کی قسمیں، وقف بالاسکان، وقف بالروم، وقف بالاشمام۔ تو فرماتے ہیں جو محرک حرف ہوگا اس پر سکون کے ذریعے سے وقف کرو۔ وزید الاشمام لضم الحرکہ، اور اشمام کا اضافہ کرو جبکہ حرکت کب ہوگی؟ ضمہ والی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ضمہ میں کیا ہوگا؟ ایک سکون ہوگا اور اشمام ہوگا۔ والروم فیہ، اور روم بھی اسی میں ہوگا۔ تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبالسکون کف علی المحرکہ، اور محرک حرف پر اس کو سکون کے ذریعے سے وقف کرو، چاہے پھر فتح ہو، ضمہ ہو یا کسرہ ہو۔ وزید الاشمام لضم الحرکہ، اور جہاں تک ضمہ کا تعلق ہے وقف بالاسکان کے ساتھ ساتھ وہاں پر وقف بالاشمام کا اضافہ ہوگا، اور جہاں تک کسرہ کا تعلق ہے والروم فیہ مثل کسر اصل، اور کسرہ میں اشمام بھی ہوگا، روم بھی ہوگا اور وقف بالاسکان بھی ہوگا۔ اور جہاں تک فتح کا تعلق ہے والفتح زانی عنہ حتما حذل، جہاں تک فتح کا تعلق ہے اس میں نہ روم ہوگا نہ اشمام ہوگا بلکہ صرف وقف بالاسکان ہوگا۔ فی الحاء التی بالتاء رسما خلف، اس ہا کے بارے میں جو کہ تا کے طور پر رسم میں اختیار کیا گیا ہے اس میں اختلاف ہے قراء کا۔ وَوَيْكَأَنَّ لِلْقِسَاءِ وقف، اور جہاں تک وَيْكَأَنَّ کا تعلق ہے اس میں امام کسائی رحمہ اللہ نے وقف فرمایا ہے علی الیا، یا پر۔ وَأَبُو عَمْرٍ عَلَى كَافٍ لَهَا، اور ابو عمر رحمہ اللہ نے اس لفظ کی کاف پر وقف فرمایا ہے۔ وَبَعْضُهُمْ قَدْ حَمَلَا، اور بعض قراء نے اس پورے لفظ کو اختیار کیا ہے وَيْكَأَنَّ پورا موافق رسم میں۔ وَوَقَفُوا بِلَامِ، اور قراء نے وقف کیا ہے لام پر، مالی نحوی جیسے کہ مالی میں مالی حاضر رسول ما عدل موالی، سوائے موالی، یعنی اس سے مراد امام کسائی اور امام ابو عمر، وہ ما پر بھی وقف کرنا جائز مانتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ما عدل موالی السابقین، جن 2 موالی کا تذکرہ آیا ہے، کون کون تذکرہ آیا ہے؟ امام کسائی اور امام ابو عمر کا۔ فرمایا فَعَلَى مَا وَقَفُوا، پس جس چیز پر قراء نے وقف کیا ہے، وَشِبْهِ ذَا الْمِثَالِ، اور اسی کی طرح دوسری مثالیں جو ہے، کفو، پس اے قرآن کو پڑھنے والے اسی جگہ پر وقف کرو۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ربی واحد وأنا بذلك أشهد، لا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد، وشاهد